الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حدیث جبرائیل کا ذکر کر رہے تھے کہ جس میں 3 سوالات تھے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ تو وہیں جب ایمان کو ہم سمجھتے ہیں تو اگر انسان آخرت کا انکار کر دے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مل اسلام، کوئی کلمے کا، نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اور مل احسان، یہ بھی تیسری بات یہیں پر اسی حدیث میں سمجھائی گئی، لیکن اس کو ہم عمل نہیں کرتے اس پر۔ فرمائے کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان سے سوال کیا جبرائیل علیہ السلام کہ آپ بتائیں احسان کیا؟ تو جواب کیا ملا کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں سامنے، حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر حضور قلبی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی تو یہ نماز ہوگی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز بغیر حضور قلبی کے پڑھی جائے گی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بس نماز تو ذمے سے ادا ہو گئی لیکن یہ نماز کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں دل ہی حاضر نہیں تھا اللہ کی طرف۔ دیکھ لیں، غور کر لیں، ایک تو ہے نا ہمارا جسم اور دوسری ہے روح۔ تو جسمانی طور پر تو میں نماز کے اندر ہوں، نماز کی حرکات پوری کر رہا ہوں، سارے ارکان نماز کے ادا کر رہا ہوں، لیکن روحانی اعتبار سے میرا نہ دل اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے، نہ میرا دماغ حاضر ہے، اور نہ میری سوچ حاضر ہے۔ اندرونی جتنی بھی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئی بھی۔ جسم تو حاضر ہے، جسم تو حرکتیں کر رہا ہے پوری، ہم تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر ہاتھ بھی باندھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر رکن میں نماز شروع کرنے سے لے کر ختم کرنے تک دل میرا ایک دفعہ بھی اللہ کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بغیر حضور قلبی کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز کا نشان ٹک تو لگ گیا کہ نماز پڑھ لی، یہ تو ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں ہمارا دل متوجہ ہو رہا؟ مسئلہ ہے روحانیت کا، یہ روحانی بیماری ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے آج۔ مل احسان جو حدیث میں یہ فرمائے نا، کہتے ہیں کہ پورے سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا، بند کر دینا، یہ حدیث وہ ہے کہ جس کے اندر پورا دین سمجھا دیا ایک مختصر سی 3 باتوں کے اندر۔ تو تزکیہ نفس ہی اس کو کہا جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں اس کا نام تصوف ہے، مل احسان کا، کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، دل بھی حاضر ہے، سب اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ ایسے ہی فری میں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے گا؟ ایسے تھوڑی حاصل ہوگا۔ اور فرمائے کہ اگر یہ صورت حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ تمہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تصور کرو کہ میں جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے دکھانے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یا اوپر والے کے لیے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اوپر والے کے لیے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو توجہ کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، باقی ہر طرف توجہ ہے، تو یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ تو آپ بھی اگر ایک شخص اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، بہت اہم امپورٹنٹ بات کر رہا ہے، قیمتی بات ہے، اور بیوی اس کی طرف توجہ تو ہے، دیکھ بھی رہی ہے، لیکن سوچ کچھ اور رہی ہے۔ اب انہوں نے بات کر کے ایک دم پوچھا، ہاں بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ وہ بولے ارے میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں سنی۔ اس کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے آپ سے اتنی ضروری بات کری اور آپ سنی نہیں رہی۔ ایک انسان کو اتنا وہ لگتا ہے برا، عجیب سا، کہ ایک انسان اس کی بات کو غور سے نہیں سنا۔ یہ انسان کا دیکھیں سوچ ہے۔
اور اللہ جو ہے جو ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن کوئی دل حاضر ہی نہیں. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اصل مسئلہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، روحانیت کا مسئلہ ہے. اندر کی روح کو ہم نے ابھی تک اپنے قابو ہی نہیں کیا، اس نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے، الٹا ہوا ہے. تو اللہ نے جو جسم دیا ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے اس کی کہ اپنے اندر کی روح کو نا یہ جسم اپنے تابع کر لے، اور یہ وہ کرے اندر سے روح جو یہ چاہے. جب یہ ہو جائے گا پھر رب وہ کرے گا جو آپ چاہیں گے، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو رب چاہے گا، ہم جو چاہیں گے وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. یہ اسی لیے بڑی ریاضت اور محنت. اور یہ جو تصوف ہے، بعض لوگوں کو تصوف کے نام سے چڑ ہو جاتی، تو ان کو کہا جاتا ہے بھئی آپ اس کا پھر کچھ اور نام رکھ لیں، علم الاخلاقیات رکھ لیں، علم الاحسان رکھ لیں، جو آپ کو سمجھ آئے نام رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصوف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے پاکیزہ کرنا، اندر کی برائیوں اور جو گندگیاں ہیں نا اس کو واش کرنا، صاف کرنا. جسم کی تو ہمارے پاس پوری فہرست ہوتی ہے نا بیماریوں کی، ایک ایک جگہ کا پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں سے کس کا علاج ہے. لیکن روحانی جو بیماریاں ہیں ان کی جو فہرست ہے، بد نظری. ایک جگہ نامحرم کے اوپر نظر پڑی، اب دل کہہ رہے کہ بھائی دیکھتے جاؤ، یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو، اور جو ہے نا مزہ کرو، اور یہ اور نظر ہٹ ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سیسا پلائی اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا آخرت میں. اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھی جا رہی ہمارے معاشرے میں، حالانکہ خطرناک بیماری ہے. تکبر کیسی ایٹمی بیماری ہے، یعنی جو جنت میں ہی نہیں جانے دے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا. بتائیں. تو اب جنت میں جانے کے لیے دو ہی طریقے. پہلا طریقہ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ محنت ہے، بہت زیادہ ریاضت ہے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا ساری زندگی محنت کرنی پڑے. اور دوسرا طریقہ ہے بغیر کسی محنت کے آپ جنت میں جائیں گے. دونوں طریقے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. کل میں یہ طریقہ بتاؤں گا کہ کوشش کروں گا ایک دن میں ہو جائے کہ ہم کیسے محنت کر کے جو ہے نا جنت میں جا سکتے ہیں. آخری سانس تک اس میں محنت کرنی پڑے گی. اور پھر یہ جب پوری بات ہو جائے گی تو اس کے بعد بتاؤں گا وہ طریقہ کہ جس سے آپ بغیر محنت کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چونکہ وقت تو کم ہوتا ہے نا، تو ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.